اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید وثیابک فطہر قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الطہور شطر الایمان او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ السلام علیکم ناظرین، میرا نام ہے مطیع الرحمان اور آپ دیکھ رہے ہیں مطیع الرحمان آفیشیل۔ آج ہم طہارت کے بارے میں، غسل کے بارے میں، پاکی کے بارے میں بات کریں گے۔ کچھ لوگ تو یہ سوچ رہے ہوں گے ہمیں تو غسل کے بارے میں پتہ ہے، ہمیں طہارت کے بارے میں پتہ ہے، لیکن ہم میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو مسلمان تو ہیں لیکن ان بیچاروں کو غسل کا، طہارت کا پتہ نہیں ہے۔ تو میں نے آج ایک سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو دیکھی کہ ایک اینکر جو ہے وہ سوال کرتا ہے ایک لڑکے سے کہ غسل کے فرض کتنے ہیں۔ افسوس یہ ہے کہ وہ مسلمان تو تھا لیکن وہ نہیں بتا سکا، اور یہی سوال وہ 3-4 اور لڑکوں سے دہراتا ہے، ان میں سے کسی ایک کا جواب بھی درست نہیں آتا۔ تو یہ سوچنے کی بات ہے، ہم مسلمان ہیں لیکن ہمیں اپنے مذہب کے بارے میں، اسلام کے بارے میں، ہمیں اپنے دین کے بارے میں کوئی ذرہ برابر بھی علم نہیں ہے۔ کہلانے میں ہم مسلمان ہیں۔ آپ سوچیں کہ طہارت کو اسلام کے اندر کتنی اہمیت دی گئی ہے، طہارت کو اسلام کے اندر کتنی اہمیت دی گئی ہے۔ شروع میں نے آپ کو قرآن پاک کی ایک آیت سنائی وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، کہ اپنے کپڑوں کو، اپنے آپ کو پاک رکھو۔ سے مراد یہ ہے کہ اپنے آپ کو ہر نجاست سے پاک رکھو، اس میں غسل بھی، طہارت بھی، سب کچھ آ جاتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الطہور شطر الایمان، کہ صفائی جو ہے، طہارت جو ہے وہ ایمان کا حصہ ہے۔ اب غسل کی، طہارت کی اہمیت کیا ہے؟ اب دیکھیں، نماز اسلام کا ایک رکن ہے اور بہت اہم رکن ہے۔ تو نماز کے لیے سب سے پہلے طہارت کی ضرورت ہے، طہارت ضروری ہے نماز کے لیے۔ قرآن پاک کو ہاتھ لگانا ہے، قرآن پاک کو چھونا ہے، قرآن پاک کو پڑھنا ہے، پاک ہونا ضروری ہے۔ مسجد میں داخل ہونا ہے، پاک ہونا ضروری ہے۔ حج کے لیے احرام باندھنا ہے، حج کرنا ہے تو پاک ہونا ضروری ہے۔ یعنی ہر ایک چیز میں اسلام جو ہے وہ پاک رہنے کا درس دیتا ہے، حتیٰ کہ عام حالت میں بھی اسلام یہ درس دیتا ہے کہ اپنے آپ کو، اپنے جسم کو، اپنے کپڑوں کو، اپنی نیت کو، اپنے خیالات کو پاک رکھو۔ تو یہ جو غسل کی اہمیت تھی وہ تو ہمیں پتہ چل گئی ہے۔ تو سب سے پہلے غسل میں 3 فرض ہیں۔ نمبر 1 غرارے کرنا، اگر روزہ ہو تو پھر کولی کر لینا۔ نمبر 2 ناک میں نرم ہڈی تک پانی ڈالنا۔ نمبر 3 پورے جسم پر ایک مرتبہ اس طرح پانی بہانا کہ کوئی بال کے برابر بھی جگہ جو ہے وہ خشک نہ رہے، یعنی پورا جسم جو ہے وہ تر ہو جائے۔ پورے جسم کو اچھی طرح جو ہے نا مل کر پانی پہنچانا تاکہ جسم کا کوئی حصہ بھی خشک نہ رہے۔ اور غسل کی سنت جو ہے، غسل کی 5 سنتیں ہیں۔ نمبر 1 غسل کی، طہارت کی یا پاکی کی نیت کرنا۔ نمبر 2 ہاتھ دھونا، کلائی تک دونوں ہاتھ دھونا۔ نمبر 3 اپنے جسم کے جس حصہ پر نجاست لگی ہو اس حصہ کو دھونا، طہارت کرنا یا استنجا کرنا۔ نمبر 4 غسل سے پہلے وضو کرنا۔ اور نمبر 5 پورے جسم پر 3 دفعہ پانی بہانا، اس طرح کہ جسم کا کوئی حصہ بھی، بال کے برابر بھی کوئی حصہ خشک نہ رہے۔ یہ غسل کے فرض تھے اور غسل کے جو ہے سنتیں تھیں۔ اب غسل کا طریقہ، سب سے پہلے غسل کی نیت کرنا، غسل کی نیت کر لینا۔ اس کے بعد دونوں ہاتھ جو ہے وہ کلائی تک دھو لینا۔ اس کے بعد استنجا کر لینا، یا جس جگہ پہ جسم کے جس حصے پہ نجاست لگی ہو اس کو دور کر لینا، اس کو دھو لینا۔ اس کے بعد جو ہے وضو کر لینا، غسل کے لیے وضو کر لینا۔ لیکن سنت طریقہ یہ ہے کہ وضو جب کریں تو آخر میں پاؤں نہ دھوئے جائیں، پاؤں کو چھوڑ دیا جائے۔ تو اس کے بعد پھر 3 دفعہ اپنے چلو میں پانی لے کر سر میں بہا لینا۔ اس کے بعد پھر غرارے کر لینا 3 دفعہ، اور 3 دفعہ ناک میں پانی ڈال لینا۔
اس کے بعد پورے جسم کو 3 مرتبہ دھو لینا، اس طرح کہ کوئی بھی جسم کا حصہ جو ہے وہ خشک نہ رہے۔ جسم بال کے برابر بھی اگر جسم کا حصہ خشک رہے گا تو غسل نہیں ہوگا، اگر غسل نہیں ہوا تو ہماری نماز بھی نہیں ہوگی۔ اور اس کے بعد اب ہم نے 3 دفعہ جسم کو دھو لیا، تو جب ہم غسل سے فارغ ہو گئے تو اب پاؤں باقی ہیں۔ اب آخر میں جو ہے نا، اخیر میں دونوں پاؤں کو اچھی طرح جو ہے نا اچھے طریقے سے دھو لینا۔ یہ غسل کا طریقہ تھا۔ اگر ہمارا غسل کے اندر سستی ہو گئی، غسل کے اندر کمی رہ گئی، تو جب ہم نماز پڑھیں گے بجائے ثواب کے ہمیں الٹا گناہ ملے گا۔ جب ہم قرآن پاک پڑھیں گے بجائے ثواب کے الٹا گناہ ملے گا، مسجد میں داخل ہوں گے بجائے ثواب کے الٹا گناہ ملے گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے دین کو سیکھیں، اپنے مذہب کے بارے میں ہمیں علم ہونا چاہیے، جتنا کہ ہو سکے ہم جو ہے نا دوسروں کو بھی ایسی چیزوں سے مستفید کریں، دوسروں تک بھی ایسی چیزیں پہنچائیں، جو پیغام ہم تک پہنچے ہم دوسروں تک بھی پہنچائیں، تاکہ ہماری وجہ سے کسی کا فائدہ ہو جائے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں دین کو سمجھنے کی اور دین کے مطابق چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔